بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما کو بھائی بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد مؤاخات کا جو عمل تھا اس میں تو اس وقت ابھی حجاب کے پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ سورۃ احزاب کے نازل ہونے کے بعد یعنی تقریباً ہجرت کے 5ویں سال پردے کے احکامات آئے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دیکھا کہ ان کی اہلیہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بالکل زیب و زینت کو ترک کیے ہوئے سادگی کے ساتھ پھر رہی ہیں، تو پوچھنے لگے کہ آپ کا کیا ماجرا ہے؟ عورت کا خامد اس کے پاس موجود ہو تو اس کو تو بن سنور کے صاف ستھری ہو کے رہنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، ابو درداء کو تو دنیا کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کھانا بنا تو سلمان رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ ابو درداء نے کہا کہ آپ کھائیے، تو سلمان نے کہنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھائیں، آپ بھی ساتھ کھائیں۔ خیر نفلی روزہ تھا، افطار کر لیا، دونوں نے کھانا کھایا اور رات کا وقت ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور تہجد پڑھنے لگے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سو جاؤ ابھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھنے لگے، انہوں نے پھر سلا دیا، اور پھر جب رات کا تھوڑا سا آخری پہر رہ گیا تو کہنے لگے کہ اب اٹھو اور نماز پڑھو، اور کہا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، ولأہلک علیک حقا، اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، فأعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے شکایت لگا دی کہ میرے ساتھ تو سلمان نے ایسے کیا، میرا روزہ بھی کروا دیا اور رات کو تہجد بھی نہیں پڑھنے دی، بس اخیر میں آخری رات تھوڑی دیر اس نے مجھے وقت دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے کہ ہر کسی کو جو اس کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ وہ حق کیا ہیں؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے، کوئی اچھا مشورہ مانگے اسے اچھی نصیحت کرو، مشورہ دو۔ اور فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اسے چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کو جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہو۔ اور فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، بیمار پرسی کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چلو، یعنی اس کا جنازہ ادا کرو اور اس کو دفناؤ۔ یہ مسلمان کے حق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ باقی تو حقوق مسلمان کے اس کی زندگی کے ساتھ
متعلق ہیں، لیکن جنازے کا حق یہ اس کی وفات کے بعد ہے، یا اس کی وفات کے بالکل قریب جب وہ بستر مرگ پہ ہوتا ہے، اس کی بیمار پرسی اور تیمارداری، یہ اس کا حق ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ چند دنوں تک یہ جو آخری دو حقوق ہیں مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کا کیا طریقہ کار سمجھایا ہے، اور جنازے اور کفن دفن کے کیا احکامات آپ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔